اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال مکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسماء بن ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام الحسن رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی والدہ حضرت سیدہ اسماء بن امیس رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اس لحاظ سے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بیٹے ہوئے اور حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کے الاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ شیر بانو رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا حریث بن جابر جعفی رضی اللہ عنہ نے شاہ ایران یزد جرد بن شہریار کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرما دیا اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر
رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت سیدہ حفصہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد محترم ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اوصاف حمیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج، اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ عنہ کی محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں، عاجزی و انکساری۔ حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دو دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دودھ کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ ان بچیوں کو دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک و شام کی طرف چند لشکر بھیجے۔ ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تھا۔ انہیں ملک شام کے چوتھائی حصے کا
امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کی راہ خدا میں شمار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے چونکہ ہمیشہ منبر پر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کی دل شکنی ہو، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے حسن رضی اللہ عنہ، تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو فرط محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ زار و قطار رو پڑے۔ غیرت ایمانی۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختگی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہیں۔ دھیمے انداز میں ایسا ایسا بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کی یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ تو اس وقت سورۃ مجادلہ کی آیات نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہو، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں، یا بیٹے اور پوتے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے۔